واضح طور پہ یاد رکھو، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے موقع پہ موجود تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. امام زین العابدین کافی وقت گزرا، پھر سفر کر رہے تھے. سفر کرتے کرتے کوفہ کے پاس سے گزرے نا، تو ایک جگہ پہ خیمہ لگایا. غلام تھا، غلام بھی پاس تھا. ایک بندہ آ کے خیمے کے دروازے میں گر گیا. امام حسن کی طرف اس بندے نے دیکھا تو اس کے رنگ اڑ گئے. امام حسن فرمانے لگے ایسا کر غلام، اس کو ٹھنڈا پانی پلا اور اس میں تھوڑا سا شہد ملا کے پلا، کہ یہ بڑی دور سے تھکا ہارا آیا ہے. ایک پیالہ پلایا. اب پاس بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. کہا غلام یہ لگتا ہے زیادہ پیاس ہے، اس کو اور ایک پیالہ پلا. ایک اور پیالہ پلایا گیا. اب پیالہ پینے کے بعد وہ بندہ کہنے لگا جناب میں تو وہ تھا جس نے آپ کے بابا کو شہید کیا، کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے؟ امام فرمانے لگا میں نے پہچان لیا تھا پہلی نظر میں. تو کہنے لگا سرکار پہچان لیا تو مجھ پر ظلم نہیں کیا، مجھے مارا پیٹا نہیں ہے. تو امام زین العابدین فرمانے لگے اور جب تیرے گھر آیا تھا تو تیری مہمان نوازی کا طریقہ یہ تھا کہ تو نے ہمارا خون بہایا تھا. اگر ہمارے گھر امام کے گھر کوئی مہمان آ جائے ہم خون نہیں بہاتے بلکہ ٹھنڈے ٹھنڈے جام پلا دیا کرتے ہیں. اچھا یار، امام زین العابدین نے تو ہمیں یہ سکھایا تھا کہ اگر دشمن بھی آ جائے نا تو اسے بھی معاف کر دیا کرو، اگرچہ باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو. تو آج ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے؟ حسین کے نام پہ چھوٹے چھوٹے بچوں پہ ظلم کرنا. میں ایک چیز آپ سے پوچھتا ہوں یار، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو پاکستان کے اندر کو 5-7 ہزار جھولے لٹکائے جاتے ہیں، کیا ان جھولوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ آپ خود ہی سوچیں. کہتے ہیں جناب عقل کا زمانہ ہے، تو عقل سے سوچ لیں. یہ جو گھروں کی چھتوں پہ اتنی لائٹنگ کی جاتی ہے اور صرف اس میں ہاتھ لگایا جاتا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس ہاتھ کا امام غازی سے کوئی تعلق ہے؟ اگر غازی کا جھنڈا لگانا تھا تو پھر خیبر میں مولا علی کا جھنڈا بھی لگاؤ نا.